سنیں توجہ ہے. اب میں بچوں کی پرورش پر، ان کے پالنے، ان کے پوسنے پر اور ان کی تعلیم و تربیت پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دے رکھی ہے، اللہ کے رسول نے جو خوشخبری سنا رکھی ہے، ذرا اسے بھی سنیں. اب صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 330 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جس شخص کو 2 بچیاں دی گئیں اور وہ 2 بچیوں کی ان کے بلوغت تک، ان کی تعلیم و تربیت پر پورا دھیان اور توجہ رکھے، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی کفالت پر پوری توجہ دے. جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں، قیامت کے دن وہ آئے گا یوم القیامہ کہ ہم اور وہ، انا وہو وضم، ہم اور وہ، اصابعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں، اپنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا کہ ہم اور وہ آدمی جس نے بچیوں کی تربیت کی ہے، ان کی کفالت کی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کی ہے، اس کے بعد ان بچیوں کی شادی کی ہے، ہم اور وہ آدمی دونوں ایک ساتھ ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک ساتھ ہوں گے. پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا ایک ساتھ، حضور نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اٹھا کر کے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم اور دونوں ایک ساتھ ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے میرے بھائیوں. آج جن کے گھروں میں لڑکیاں نہیں ہیں، جن کے گھروں میں بچیاں نہیں ہیں، انہیں یہ درجہ، یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ نوجوانوں کو چاہیے اللہ رب العزت کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کریں، اللہ ہمارے گھر کے اندر بھی، اللہ ہمارے دامن میں بھی اللہ پھول جیسی بچیوں کو دے دے، تاکہ ہم بھی کل قیامت کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کے ساتھ نصیب ہو جائے. میرے بھائیوں، جسے حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. لیکن حضور کا ساتھ نصیب ہو تب. لیکن آج بچیوں کی پیدائش پر تو آج چہرہ دکھاتے نہیں ہیں. بچیوں کی پیدائش پر آج منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کے یہاں چھوکری پیدا ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، پھر اپنا منہ اور اپنا چہرہ نہیں اٹھاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ دور نہ لائیں. حدیث پاک کو دیکھیں. حدیث پاک میں جو حضور نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ وہ ہمارا اور اس کا ساتھ ایک ساتھ نصیب ہو جائے گا. جس کا ساتھ حضور کے ساتھ نصیب ہو جائے، جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک حدیث پاک اور سناؤں گا. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 154 اور ابن ماجہ 261 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ ثلاث بنات، من کانت لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن من جدتہ ای مالہ کن لہ حجابا من النار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں، جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور ان کو خوش دلی سے برداشت کرے، فصبر علیہن، خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے، یعنی خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنے کا مطلب
اپنے دل میں کڑن محسوس نہ کرے، اگر یہ بچہ ہوتا یہ کما کر مجھے دیتا، یہ بچہ ہوتا تو اس کی شادی میں مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فصبر علیہن، خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے۔ اللہ نے جو مجھے عطیہ دے رکھا ہے میں برداشت کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے یہ بیٹی کی شکل میں جو اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے، ہم اس نعمت پر راضی ہیں۔ فصبر علیہن، خوشی کے ساتھ برداشت کر رہا ہے، اور اپنے مال سے انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، انہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے۔ اس شخص کے لیے دوزخ سے یہ لڑکیاں آڑ بن جائیں گی، دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہر ایک گنہگار ہے، میرے بھائیوں ہر ایک گنہگار ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کا مستحق بن جائے گا، کل قیامت کے میدان میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی لائن میں کھڑا ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ لڑکیاں اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گی، اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گی، دیکھیں گی میرا باپ جہنم کے لائن میں لگا ہوا ہے۔ یہ لڑکیاں جہنم اور اپنے باپ کے درمیان کھڑی ہوں گی، اللہ سے عرض کریں گی، اللہ یہ میرا باپ ہے، اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے، میری تعلیم و تربیت پر پورا دھیان رکھا ہے، میری تعلیم و تربیت پر اور میری کفالت پر یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس نے یہ کام اور یہ اپنا منصب نبھایا ہے۔ اللہ ہمارے اس باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے اس باپ کو بخش دے۔ یہ لڑکیاں اس جہنم اور اپنے باپ کے درمیان جو یہ لڑکیاں پردہ بن جائیں گی اور جہنم سے اپنے باپ کو بچا لیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 190 اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 330 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ حدیث پاک اصل میں ایک واقعے کے تحت میں ہے۔ بھائی آپ اس واقعے کو سنیں پھر حدیث پاک سمجھ آئے گی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ یوں اس ڈھنگ کا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہیں، ایک سائلہ عورت آتی ہے، ایک غریب مسکین عورت ان کے یہاں کچھ مانگنے کے لیے آتی ہے۔ اس غریب مسکین عورت کے ساتھ میں 2 بچیاں ہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کھجور تھا۔ یہ امی عائشہ اس ایک کھجور کو لے کر کے باہر نکلتی ہیں، اس سائلہ کو دیتی ہیں۔ وہ غریب مسکین عورت اس کھجور کو لیتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیتی ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیتی ہے، اور اپنے کچھ نہیں کھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول آج یہ معاملہ ہوا ہے، ایک عورت مانگنے کے لیے آئی تھی، میرے پاس اور کچھ سامان نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھا، میں اس ایک کھجور کو اس عورت کو دیتی ہیں، وہ عورت کچھ نہیں کھاتی ہے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیتی ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیتی ہے، اپنے کچھ نہیں کھاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی جائے، جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ بیٹیاں اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل ہوگا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔
اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ذرا صحیح مسلم کا حدیث پاک جو ہے ذرا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہیں، ایک سائلہ ان کے دروازے پر آتی ہے، ان کے چوکھٹ پر آتی ہے، نہایت غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت امی عائشہ کے دروازے پر آتی ہے اور امی عائشہ سے سوال کرتی ہے، کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دیا جائے، کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دیا جائے۔ امی عائشہ اپنے گھر میں جاتی ہیں، اس وقت بھی ان کے پاس صرف 3 کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف 3 کھجور ہے، اور وہ عورت اس کے پاس 2 بچیاں ہیں۔ امی عائشہ 3 کھجور لے کر کے باہر نکلتی ہیں، ایک کھجور ایک بچی کو، ایک کھجور اس عورت کو دیتی ہیں، وہ عورت ایک کھجور ایک بچی کو دیتی ہے، دوسرا کھجور دوسری بچی کو دیتی ہے، اور ایک کھجور اپنے منہ میں دباتی ہے کچھ کھانے کے لیے۔ ایک بچی نے ہاتھ پھیلایا، امی جان مجھے دے دے، دوسری نے ہاتھ پھیلایا، امی جان مجھے دے دے، دونوں بچیوں نے ہاتھ پھیلایا، وہ عورت کچھ نہیں کھائی، کھجور کو باہر نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، اور اس کے بعد عورت وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عجیب کن معاملہ، یہ حیران کر دینے والا معاملہ امی عائشہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جب عورت چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امی عائشہ نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عورت کے اس معاملے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرما دیا ہے، جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی اور لڑکی کی پیدائش پر، بیٹی کی پیدائش پر کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل کو مغموم اور غمگین نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کبیدہ خاطر آپ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ کبیدہ خاطر میں اس کا معنی سمجھاتا ہوں۔ کبیدہ خاطر کا معنی ہے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ بیٹی کی پیدائش پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر مسرور ہونا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک شفاعت دے دیا ہے کہ ہم کل قیامت میں اگر ہم نے کسی گناہ اور کسی جرم کی وجہ سے اگر ہم عذاب کے قابل ہو جائے اور دوزخ میں جانے کے لیے اگر ہم لائن میں کھڑے ہو گئے تو یہ ہماری بیٹیاں ہمیں وہاں سے بچا لیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی